سوال پوچھا ہے جی کسی نے، ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر مکروہ ہے تو اس پر سوال ہے کہ بہت سے صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ اس کو کوئی مکروہ نہیں کہتا۔ باحوالہ جواب مطلوب ہے۔ اچھا بھائی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے ان پہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے لباس دستیاب تھا؟ کیا دو دو کپڑے دستیاب تھے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لباس ہی لوگوں کے پاس کم ہوا کرتا تھا نا، یعنی ایک چادر ہوتی تھی یا بہت بمشکل کبھی دو چادریں ہو جاتی تھی، تو غربت کا دور تھا، تو اس لیے وہاں پر یہ پابندیاں لگانا کہ دو چادریں ہوں گی، اوپر کا کرتا ہوگا نیچے کے شلوار ہوگا، یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ تو اس دور میں وہ پراپر ڈریس ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو اصل میں قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو زینت کا تعلق عرف سے ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ زینت، قرآن نے تو یہ کہا کہ زینت اختیار کرو، اب زینت کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق عرف سے ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایک چادر ہوتی، بعض دفعہ تو صرف ایک تہبند ہوتا، وہی پہن کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی چلے جایا کرتے تھے، وہی پہن کے لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج اگر آپ صرف شلوار پہنے، اوپر قمیض نہ پہنے، اور آپ سوسائٹی میں گھومنا شروع کر دیں تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے۔ تو وہ لباس جو پہن کے آپ عام مجمع میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی بے ادبی ہے۔ اب اس پہ قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کرنا کہ نہیں جی یہ حدیث دکھاؤ کہ پراپر کرتے میں ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس دور میں اس لباس میں نماز پڑھی ہے جو اس دور میں رائج تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اسی لباس میں پڑھنی چاہیے جو سوٹیبل لباس ہو، جو پراپر ڈریس ہو، جسے پہن کے آپ کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نا، اگر ہماری مسجد میں یا عام مسجدوں میں امام صاحب بغیر قمیض کے آ جائیں، صرف شلوار پہن کے آئیں، ناف سے گھٹنے تک جو ہے، بلکہ چڈا پہن کے آ جائیں ناف سے گھٹنے تک، اور دلیل یہ دے کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہا ہے کہ پراپر شلوار پہننا ضروری ہے، پراپر کرتا پہننا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کوئی نہیں دکھا سکتا، ہم تو یہ دکھائیں گے بھائی سطر ڈھانپنا ضروری ہے، اور سطر امام صاحب نے ڈھانپا ہوا ہو۔ تو ایسے چڈے میں آ جائیں آپ، لمبا سا چڈا ہو، گھٹنے دھکے ہوئے اس میں، اور امام صاحب مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے، پبلک مار کے نکال دے گی، بولے گی پاگل ہو گئے بھائی۔ وہ دلیل دے کہ صحابہ کے دور میں تو ازار پہن کے نماز پڑھتے تھے، اور اس پہ کوئی دلیل دو کہ جی کرتا بھی ضروری ہے اور شلوار بھی ضروری ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی صحابہ کے دور میں جو لباس رائج تھا وہ اس لباس میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے دور میں یہ لباس رائج ہے، تو ہم اگر اس کے خلاف چلیں گے تو سوسائٹی میں ایک عجیب نظروں سے دیکھے جائیں گے، اور یہ توہین ہے سامنے والے کی۔ آپ اپنے ابا کے پاس اس ڈریس میں جا کے بیٹھ جائیں تو برا سمجھا جائے گا، بڑوں کی محفل میں، خاندان میں آپ اس طرح سے چڈا پہن کے بیٹھ جائیں تو سارے آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، تو ہمارے عرف میں پراپر ڈریس یہی ہے کہ آپ باقاعدہ کرتا شلوار پہنیں یا پورا جسم ڈھانپیں آپ۔ باقی ٹی شرٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو صحابہ کے دور میں ٹی شرٹ نہیں تھی، تو لہذا اس پہ حدیث طلب کرنا کہ ٹی شرٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آپ حدیث دکھائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ٹی شرٹ تھی نہیں۔ اس دور میں جو لباس تھا وہ پہن کے انہوں نے نماز پڑھی، جبہ بھی پہنا کرتے تھے بعض لوگ، بعض کرتا بھی پہنا کرتے تھے، تو ٹی شرٹ نہیں تھی۔ آج ٹی شرٹ ہے تو ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی دلیل ہمیں چاہیے، جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی ناجائز، جیسے ناجائز کیا ہے، شلوار یا ازار یا کوئی بھی ٹخنوں سے نیچے ہو مرد کے لیے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے، یعنی لٹکانے سے مراد دوسری حدیث میں تو پتہ چلتا ہے ٹخنوں سے لٹکاتا ہے۔ تو ایسا لباس پہننا جسے پہن کے آپ کسی عام محفل میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔